کبھی سوچا ہے کہ کوئی اپنی ساری زندگی نیکیاں کرتا رہے اور پھر پتہ چلے کہ وہ سب ضائع ہو سکتا ہے؟ یہ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن قرآن اور اسلامی روایت میں ایک بہت گہرا اور سچ پوچھیں تو ایک چونکا دینے والا تصور موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ نیک اعمال بھی خاک کی طرح بکھر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ کوئی خیالی یا فرضی سوال نہیں ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں ایک بہت مشہور نبوی روایت میں ملتا ہے، اور اس کا جواب سچ میں کسی کو بھی حیران کر سکتا ہے۔ تو الفاظ بہت گہرے ہیں اور پریشان کن بھی۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ پہاڑوں جتنے نیک اعمال اچانک سے دھول کے ذرات بن جائیں؟ تو آئیے اس تجزیے میں ہم اسی معمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تو اس معاملے کی پہلی کڑی اس کی جڑوں تک جاتی ہے، یعنی اعمال کے ضائع ہونے کی جو سب سے بنیادی وجہ بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بنیاد ہی ایمان کی مضبوط زمین پر نہ ہو۔ قرآن پاک میں اس کیفیت کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی زبردست مثال دی گئی ہے۔ ایمان کے بغیر جو اعمال کیے جاتے ہیں نا، انہیں ایک راکھ کے ڈھیر کی طرح بتایا گیا ہے۔ ذرا سوچیں، ایک طوفانی دن ہو، تیز ہوا چلے اور وہ راکھ کو اڑا کر لے جائے، پیچھے کیا بچے گا؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک اور مثال اس بات کو اور گہرائی سے واضح کرتی ہے۔ قرآن میں ایسے اعمال کو صحرا کے سراب جیسا کہا گیا ہے۔ جانتے ہیں نا سراب کیسا ہوتا ہے؟ دور سے لگتا ہے کہ پانی ہے، زندگی ہے، لیکن جب کوئی پیاسا مسافر بھاگتا ہوا وہاں پہنچتا ہے تو اسے دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ اس روحانی حالت کے لیے عربی میں ایک خاص لفظ ہے، حبت۔ حبت کا مطلب ہے کسی عمل کا بالکل بیکار ہو جانا، باطل ہو جانا، یعنی وہ عمل چاہے بظاہر کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، اپنی ساری قدر کھو دیتا ہے، اس کا اجر ختم ہو جاتا ہے، بالکل ایسے جیسے وہ کبھی کیا ہی نہ گیا ہو۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ خطرہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے پاس ایمان نہیں ہے، بلکہ یہاں تک کہ ایمان والوں کے نیک اعمال بھی کچھ خاص قسم کے تباہ کن کاموں کی وجہ سے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ دیکھیں، اسلامی ذرائع میں ہمیں کئی ایسے عمل تباہ کرنے والے عوامل کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ وہ کام ہیں جو بالکل زہر کی طرح اثر کرتے ہیں۔ یہ بظاہر اچھے کاموں کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتے ہیں اور انہیں بیکار بنا دیتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ہیں دکھاوا کرنا، کسی پر ظلم کرنا یا چھپ چھپ کر گناہ کرنا۔ اور ان میں سے ایک بہت ہی سنگین عمل ہے ظلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی زبردست مثال دی ہے روحانی دیوالیہ پن کی۔ یہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ ناانصافی ہمارے نیک اعمال پر کتنا گہرا اثر ڈال سکتی ہے۔ اب یہ شخص کیسا ہے؟ یہ قیامت کے دن اپنی نمازیں، روزے، صدقہ یعنی اپنی عبادتوں کا پورا ریکارڈ لے کر حاضر ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں دوسروں کو تکلیف پہنچانے کا ریکارڈ بھی لاتا ہے۔ پھر وہاں ایک عجیب روحانی لین دین ہوتا ہے۔ اس شخص کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جاتی ہیں جن پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، ایک طرح سے معاوضے کے طور پر۔ اور یہاں معاملہ بہت زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں لیکن ظلم کا قرض ابھی باقی ہو، تو پھر جن پر ظلم ہوا تھا ان کے گناہ اس شخص پر ڈال دیے جاتے ہیں، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنی ساری نیکیاں گوا کر دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھا کر آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہ اصول صرف دوسروں پر ظلم تک ہی محدود نہیں ہے، یہی اندرونی خرابی کا معاملہ دکھاوے اور چھپے ہوئے گناہوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ یعنی وہ نیکیاں جو سب کے سامنے تو کی جائیں، لیکن تنہائی میں انسان گناہوں میں ڈوبا رہے تو وہ نیکیاں بھی اپنی قدر کھو سکتی ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اعمال اتنے نازک ہیں تو آخر وہ کیا چیز ہے جو انہیں قبولیت بخشتی ہے اور انہیں بچا کر رکھتی ہے؟ تو پھر اپنے اعمال کو اس تباہی سے بچایا کیسے جائے؟ اسلامی روایت میں ہمیں دو بنیادی ستون ملتے ہیں، دو ایسی شرطیں جو کسی بھی عمل کو قابل قبول اور پائیدار بناتی ہیں۔ پہلی شرط ہے اخلاص، یعنی عمل خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو، اور دوسری شرط ہے اتباع، یعنی عمل اللہ کی بتائی ہوئی ہدایت کے عین مطابق ہو۔ اور یہ ایک بہت بڑا انقلابی خیال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کام کی اصل قیمت اس کے دکھاوے میں نہیں بلکہ اس کی نیت میں چھپی ہے۔ دل کا خلوص وہی اصل بنیاد ہے جس پر ہر عمل کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ چلیں اب ان ساری باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ آخر میں اس سب کا ہمارے لیے کیا مطلب نکلتا ہے؟ ہمارے کاموں کی، ہمارے اعمال کی اصل قیمت کیا ہے؟ آخرکار
بات یہ ہے کہ یہ سارا نقطۂ نظر ہماری توجہ ظاہری کام سے ہٹا کر اس اندیکھے دل کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے اصل میں وہ عمل پیدا ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے، اگر کسی بھی عمل کی اصل قدر اس کے اس حصے میں ہے جو نظر نہیں آتا، تو پھر نیکی کرنے کا اصل مطلب کیا ہوا؟ یہ سوال ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے اعمال کی ظاہری شکل سے زیادہ ان کی روح پر توجہ دیں۔